اس کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب پہلی آیت سے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ہاں جی، کب کب دعا کرنی چاہیے؟ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ ان سے یہ تمثیل کہی۔ بائبل مقدس خدا کا کلام اور الہام ہے، لیکن اگر کسی زبان کے اندر ادبی طور پر بھی دیکھا جائے تو یسوع مسیح نے تمثیل کا طریقہ یہ متعارف کروایا۔ آسان لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں انسان جب وہ سیکھ سکے مثالیں دے کر، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ایک بہترین استاد بھی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح بہترین استاد بھی ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو استاد ہے، کئی بار کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی ٹیچر سمجھا دیتا ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جو اچھا استاد ہے وہ اپنے طالب علموں کے سامنے کئی مثالیں رکھتا ہے جس سے اس چیز کو لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ سو یسوع مسیح نے بھی تمثیلوں میں کلام کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، اور یہاں پر لکھا ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی کی نہ خدا کا سے خوف ہے نہ انسانوں کی کوئی مانتا سنتا ہے۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ آج بھی اس دنیا کے اندر ایماندار دیگر لوگ طرح طرح سے آزمائشوں کا شکار ہیں، لیکن وہ اپنی آواز کہاں پر بلند کریں؟ اگر آپ کسی سے اپنا دکھ سکھ کرتے ہیں، کئی بار لوگ ان چیزوں کو اور طرح سے لیتے ہیں۔ کسی کے سامنے بات چیت کرتے ہیں، کوئی کہے گا یہ فلاں بندے کی چغلیاں کرتا ہے یا چغلیاں کرتی ہے، عورتوں پہ تو ایسے ہی الزام ہے۔ لیکن ایک جگہ پر آپ اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں اور وہ زندہ خدا کی حضوری ہے۔ ہاللیلویا۔ انسان آپ کو سلوشن دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے، لیکن خدا کے سامنے جب آپ اپنی بات لے کر جاتے ہیں، درخواست لے کر جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو جواب بھی ملے گا۔ ہاللیلویا۔ وہاں سے آپ کو جواب بھی ملے گا۔ یہاں پر ایک ایسے بندے سے ایک بیوہ خاتون کا پالا پڑا ہے، نہ تو وہ خدا کی اس کوئی کسی خوف میں، نہ اسے انسانوں کی پرواہ، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے۔ اب یہ عورت جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ کوئی عہدہ ہے، نہ اس کے سر پر اس کا کوئی سربراہ ہے، پر یہ تو بھی ہر روز جج کے پاس جاتی ہے اور کہتے مجھے انصاف دے مجھے۔ وہ جب عدالت میں آنے والا ہوتا ہے وہ پہلی باہر کھڑی ہوتی ہے، اس کے صاحب میری درخواست پر بھی غور کریں۔ جب وہ نکلتا ہے وہ اماں پھر آگے کھڑی ہوتی ہے، کہتے میری درخواست پر بھی غور کریں۔ ایک دن پھر لکھا ہے اس نے کہا میں اسے انصاف دوں گا۔ ہاللیلویا۔ میں اسے انصاف دوں گا۔ کیوں بھائی؟ اس کی سٹرگل نے، اس کی کوشش نے، کہتے اس نے تو یہ میرے ناک میں دم کر دے گا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے اردو زبان کا، ناک میں دم کرنا، کسی کے لیے مشکل پیدا کر دینا یا اس کے توجہ کو پورا ادھر لگا دینا۔ اس نے کہا بھائی اب میں تو عدالت میں جاؤں اس کی بات میرے ذہن میں ہے۔ بھائی آپ کی آواز بھی سننے والا زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ پر آپ اپنا مدعا اس کے پاس تو لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر لکھا ہے تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ میں اس کا انصاف، اس میں مستقل مزاجی بھی اس کی نظر آتی ہے۔ کئی بار دنیا میں ہم کو کام کرنا چاہتے ہیں
2 दिन करते, 4 दिन करते, आगे हम ठंडे पड़ जाते। मुस्तकिल मिजाजी, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर, हाँ जी, कब कब, कदे कदे नहीं, मैं जाजे नू याद करांदा है, ये जाकर हर जगह पर आके खड़ी होती है, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। तो दुआ के साथ यीशु मसीह ने जोड़ा है, अगर आप किसी चीज में फतहमंदी चाहते हैं तो आप मुस्तकिल मिजाजी से उस बात पर गौर करें, अपने नुक्ते से आप हटे नहीं। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। ये जो उसके बारे में शायद मशहूर था कि ये बंदा, ये किसी को इंसाफ नहीं देता, इतना ये अकड़ा हुआ शख्स है। कई बार आपको हालात बहुत मुश्किल नजर आते हैं कि आपका ये मसला कैसे हल होगा, तो लिखा है, खुदावंद ने कहा, सुनो इस काजी को क्या हुआ है, इसके ज़हन को किसने फेर दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में। हालेलुया। दुनिया में कोई कितना बाइख्तियार क्यों ना हो, पर हमारे खुदा से बड़ा बाइख्तियार नहीं है। हमारे खुदा की बादशाही और उसका इख्तियार इस पूरी कायनात में है। हालेलुया। उसका सुनो ये बेहिसाब काजी क्या कहता है, और इसकी भी सुनो, इसको क्या हुआ है। कई बार आपकी जिंदगी में जो मुश्किल हालात हैं उनमें टर्निंग आएगी, हालात में तब्दीली आएगी, और खुदा हालातों वाक़यात को आपकी फेवर में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी फेवर में कर देगा उन हालात को। आप देखेंगे इनको क्या हुआ है, वो इंसान हो या दीगर मामलात हो, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। हाँ जी, कब कब, जो रात दिन। बात यह है कि आप बात करके दुआ मांग के फिर भूल ना जाएं, फिर क्या ना करें। अब्राहम के पास जब औलाद नहीं थी, खुदा ने उसे कहा, जैसे आसमान के सितारे हैं मैं तुझे ऐसे औलाद दूंगा। वो रोज सितारों की तरफ देखता और खुश होता था। पैदाइश की किताब में लिखा है। हालांकि उस वक्त उसे 24 साल इसहाक के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन हर रोज वो उस वादा को देख के खुश होता था, मेरे इतने बच्चे होंगे। मेरे टाइम लगा। आपकी जिंदगी में भी किसी चीज के हसूल के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी फतह यकीनी है। हालेलुया। आपकी फतह, आपकी फतह, क्या वो उनके बारे में लिखा देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। ईमान वाले लोग खुदा को पसंद आते हैं। हालेलुया। हालातों वाक़यात में कैसे भी हो, आप अपने ईमान में पुख्ता रहे। मेरी गलती बेटा समझ आ रही। हालातों वाक़यात, इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई अमीर है या गरीब है, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। हालातों वाक़यात कैसे, आपके अंदर ईमान आग की तरह जल रहा हो। हालेलुया। इंतजार किया ना अब्राहम ने, इसीलिए लिखा है उसे ईमानदारों का, हाँ जी क्या टाइटल उसका, ईमानदारों का बाप। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, अब एलिया बारिश लाने लगा है। हालातों वाक़यात खुदा के लोगों के कंट्रोल में है, क्योंकि उनका खुदा इस सारी धरती का और आसमानों का बादशाह है, जो हमारा बाप है। आप उसकी बादशाही का हिस्सा है। अब बारिश होने लगी, उसने कहा, हाँ भाई बादशाह को बोल रखी अब को जल्दी जल्दी अपने महल में भाग जाए, क्योंकि मैं कसरत की बारिश की आवाज सुनता हूं। कसरत की बारिश की असि जो थोड़ी जो खबर अगे पिछे हो तो साडा ईमान भी अगे पिछे हो जाता। साडा ईमान में एलिया का ईमान देख, उसका अपने खादम को, हाँ भाई चल भी देख
اس کا استاد جی کچھ بھی نہیں. چل بھائی دیکھ, پھر ایلیا دعا میں گھٹنوں کے بل ہو گیا. دیکھ بھائی, اس نے کہا استاد جی کچھ بھی نہیں. کئی بار 2-3 دفعہ سانو جدو کوئی نشانات صحیح نظر نہیں آتے, ابھی کی کرنے پھر ابھی چھڑ دیں, نہیں ہے ہی کوئی. اس نے کہا ہاں بھائی آپ دیکھ, کہتا استاد جی کچھ بھی نہیں ہے. چوتھی بار, 5ویں بار, 6 بار اس نے کہا ابھی دیکھ استاد جی ابھی بھی کچھ نہیں ہے. پھر 7ویں بار ایلیا نے پھر دعا کی. ہاللیلویا. تو ایلیا کی دعائیہ زندگی اور اس بیوہ کی دعائیہ زندگی ہمیں انکرج کرتی ہے کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. ہاللیلویا. دعا کرتے رہنا اور ہمت. پھر اس نے 7ویں بار کہا ہاں بھائی اب دیکھ, کہتے ہیں انسانی ہاتھ کے برابر بادل کا ایک ٹکڑا آسمان میں دکھائی دیا ہے. اس نے کہا بس آ جا, نیچے آ جا. بادشاہ کو بول بھاگ جا, کیونکہ میں کثرت کی بارش کی آواز سنتا ہوں. آپ کا ایمان پہاڑوں کو ہلائے گا, اگرچہ اس کا وجود کتنا سا رائی کے دانے سرسوں کے بیج کے برابر بھی ہے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ سوچے لے دیکھو مطلب سٹیٹس کی رہتے کتنے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے تو خاندان میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا بھائی, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہمارا تعلق زندہ خدا کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. کس کے ساتھ ہے؟ اب ہمارا سٹیٹس یسوع مسیح نے چینج کر دیا اپنے کفارے سے خدا کے ساتھ. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے خروج کی کتاب کہ اس میں ہم نے کرنا کیا. کئی بار بہت ساری آوازیں آپ کے کانوں میں آئیں گی جو آپ کی شکست کے بارے میں ہوں گی. آپ نے ان پر کان نہیں لگانا. ایسی آوازیں ہوں گی کہ پائی جی ہوں جگہ لگ جانی ہے تے روٹی تو بندے محتاج ہو جائے. نہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہے پرکال کے دنوں میں بھی کبا ایلیا کے لیے روٹی اور گوشت کا ٹکڑا لاتا تھا. دنیا دال روٹی ڈالتے ہیں, ایلیا بنا ہوا گوشت. واہ کیا بات ہے. خدا اپنے لوگوں کا پالنے والا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, جب مشکل حالات ہوں تو کسی سے شکایت نہ کریں. کسی سے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بندے پر بھروسہ کر رہے تھے. مشکل وقت میں کسی انسان سے شکایت نہ کریں. خروج کی کتاب میں لکھا ہے بھائی, جب وہ اس کا باب نمبر 14 موسیٰ کو بار بار تنگ کرتے تھے, لیکن موسیٰ نے پھر ایک ان کو بات بتائی 10ویں آیت میں. اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں. ہاں جی, مصری ان کا پیچھا جو سامنے نظر آ رہا ہے. جب تسی کسی نے کہو کہ باجی ایمان رکھو, وہ کہہ بھی میں ایمان رکھا یا ادھر بیٹھا. آپ کا ایمان گیم کو 2 منٹ میں چینج کر سکتا ہے. ہاللیلویا. 2 منٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے. پیچھے اب فرعون کی کیا آ رہی ہیں بھائی؟ فوجیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لکھا ہے وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے. نہایت خوف زدہ. کئی بار ہم بھی کسی بری خبر سے نہایت خوف زدہ ہوتے ہیں. پھر اس وقت ایمان ہمارے اندر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے یا اسے سلا دیتے ہیں. نہایت خوف زدہ ہو گئے. تب بنی اسرائیل نے خدا سے فریاد کی. ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کی فریاد سنی جائے گی. ہاللیلویا. اور وہ خدا کی حضوری. موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں
کئی بار جن پہ آپ بھروسہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو بڑھائیں، وہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. آپ پازیٹو سوچنے کا مقام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر قبریں نہیں تھی، تو جو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے، تو نے ہم سے یہ کیا کیا؟ آج تو نے ہم سے کہ ہم کو مصر سے نکال لایا. اس نے برا کیا کہ آپ کو غلامی سے نکال لایا. کئی بار لوگ برے حالات میں ہی مرنا چاہتے ہیں، کئی بار لوگ گناہ میں ہی مرنا چاہتے ہیں، کئی بار شکست کے ساتھ ہی لوگ مرنا چاہتے ہیں اور اسی کو زندگی سمجھتے ہیں. یہ کوئی زندگی نہیں. کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے؟ ہاں جی، ایمان ڈاما ڈول کی مدد لے اے بڑے اے دعا لے لگے پھر دن اسی پہلے نہیں سن آتے. کئی لوگ جڑے بہت سیانے مشورہ کے دیں اے اکھ جی نہ یہ کوئی پھٹکتی سی تے اگلا اپنی ہوں سائنس کی دستے ہیں. بھائی اعلان تو ہوتے رہتے کو مر گیا، میری اکھ پہلے ہی پھٹکتی تھی. اور پازیٹو واسطے اکھ کیوں نہیں پھٹکتی بھائی؟ کہ کچھ مثبت ہو، کچھ پازیٹو ہو. ہم پہلے ہی کہتے رہتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کیا کرتی ہیں؟ کمزور. آپ بیچ میں صرف لائن پہ کھڑے ہوئے، آپ ایمان رکھیں گے تو خدا کا جلال دیکھیں گے. یہ یسوع نے لازر کی بہنوں سے کہا تھا. آپ ایک قدم پیچھے ہو جائیں گے، آپ کھائی میں گریں گے. اب یہ بندے پہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، پیچھے جانے سے ان کا موسیٰ تو سمجھدار بنتے ہیں. انہوں نے کہتے ہیں پہلے نشان تھے. یاد رکھے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے. خدا کا کلام ہمیشہ سچا ہے اور قائم رہتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو مشورہ دے رہے تھے کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا. ہاں جی، کنہاں دی خدمت کرنا؟ سوچ رہے تھے غلامی ہی اچھی. بہتا پائدی افسر ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مسیحاں دے پھر لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. واہ بے واہ. پھر وہ تو یس باس سے ٹھیک ہے کام ادھر ہی رہتے ٹھیک تھا. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت. ہاں جی، کیا اے بڑا خوبصورت جملہ ہے. جب یسوع پیدا ہوا تو لکھا فرشتوں کی ایک گروہ کہہ رہی تھی ڈرو مت، ہم تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں جو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. ہاللیلویا. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. ڈرو مت. اب وہ منجی بادشاہوں کا ہاللیلویا اس دنیا میں پھر آنے والا ہے. چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کا کام دیکھو. ہاللیلویا. کیسے بھائی؟ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی اسے کام کرنے کا موقع دے. سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، وہ کچھ بولے گا اور وہی جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کی فیور میں بات کرے گا. خدا اس کے دماغ کو، اس کے دل کو بدل دے گا. خدا حالات کو بدل دے گا. اور لکھا ہے پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب شکوہ شکایت نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ اب چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کے کلام پر غور کرو. بڑھ بڑاؤ نے جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہیں دیکھو گے. ہاں جی، کب تک؟ کئی بار وہ باتیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ کو خدا کے حضور کہنا پڑے گا بس خداوند اس کے بعد میں آئندہ ایسے حالات نہیں دیکھنا چاہتا، میری مدد کر. میں آئندہ ایسے حالات خدا میں ایسے حالات نہیں دیکھنا چاہتا. پھر دیکھیں خدا آپ کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پر وہ اپنے وعدوں میں ہمیشہ سچا ہے، قادر ہے. میرے ساتھ آپ یعقوب کا خط کھولیں اور خداوند یہاں پر ایک خوبصورت طریقہ بتاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
आयत नंबर 4 बाब 6 आयत में लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। हालेलुया। वो तो ज्यादा, किसी को शिकस्त में देख के खुश नहीं होता, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया। खुदा उनको पहचानने वाले, यशायाह की किताब में लिखा है, तकवीयत पाकर खुदावन से कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? कुछ, पर वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ। बेहतरीन एक फार्मूला क्या है? हाँ जी, खुदा के, गौर करो आप किसके ताबे हो, खुदावन के ताबे हो जाओ। और फिर लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जिन दुश्मनों को आज तुम देखते हो, इसके बाद फिर नहीं देखोगे। इसके बाद फिर, अब इन बातों को आपने कई बार अप्लाई करना है, अमल में लाना है, तजर्बा करना है। क्या करना है? नहीं, इसके बाद नहीं। जैसे मौसम ये आते हैं ना, चेंज होता है, बहुत पहले की बात है, हर साल मुझे बुखार होता था। फिर मैंने तजर्बा किया, नहीं खुदावंद, तो खुदा की शुक्रगुजारी है ना, सेहत दिया भी करेगी। हालेलुया। और भी कई बातें जो पर्सनल मैं तजर्बा करता हूं और फिर उसका खुदा जवाब देता है, बस भाई नहीं खुदावंद, ऐ मेरी हिम्मत तो उतने है, नहीं बस स्टॉप। खुदा आपसे कुछ कहना चाहता है, आप कहो और मैं उस पर मुहर कर दूं। बस खुदा के ताबे हो जाओ। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक। भाई आप भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाए ना, खुदावन मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। लेकिन अगर हम उसकी तरफ अपना हाथ ही नहीं बढ़ाते तो फिर खुदावन आपके लिए क्या करेगा? खुदावन तो देखे, हमें 5वें बाब में फिर देखे इसी तरह की आयत है, पहला पत्रस 5वां बाब, और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द है उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल में ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत करिए, फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक। किसे नाल भाई लड़न की लोड़ कोई नहीं, किसे नाल। उन्हें आख्या भी तुसी कामयाब नहीं हो सकते, चलो जाके लड़िए। इन्हें आख्या क्यों मैं? और ना भाई ना, चुप करो, हालात को मौका दो। हालेलुया। अपनी फतह मंदी और कामयाबी पर क्या करो? उसकी बात को, चैलेंज को कबूल करो। ठीक है भाई, ये चैलेंज हमें कबूल है, वो काम फिर करके दिखाओ। वो काम लिखा जहां पर होया नहीं वहां पर लोग वो बिखरे ही नहीं, उन्होंने दिमाग भी बिखरा है, उन्होंने हर शय बिखरी, कोई मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकता। फरोतनों को तो भी बख्शता है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। मूसा क्यों कामयाब हो? लिखा है अपने दौर के सरजमीन पर मूसा सबसे ज्यादा हलीम आदमी है। किसी ने लड़न ना सी टुर पैंदा, किसी को कहता सी भाई इन्हों गुलामी च नहीं कट सकता, उन्होंने कहते कोई बात नहीं, खुदा के साथ राब्ते में मजबूत हुआ। हालेलुया। खुदा के साथ राब्ते में, उसके वक्त का इंतजार करो, लड़ने ना चल पड़ो, चलो हम पूछने जाके फलाने। उन्हें चैलेंज थोड़े सामने रखे है, जे ते जिवें उन्हें क्या उसे तरह ही हो जाए, लै हुण फिर करना ही कोई नहीं, लै चल भाई ए कुड़ी ये पढ़न का कोई नहीं फायदा। वो कहते चलो फिर मैं कल जाना ही कोई, क्यों? यदि अम्मी ने आख्या भी ये पढ़न का कोई जो फायदा ही कोई नहीं, बस ए ले
और भाई नहीं, ये चैलेंज है। उस बेवा के सामने चैलेंज था, कामयाब होकर उसने दिखाया। एलिया के सामने चैलेंज था, बारिश आई। अब्राहम के सामने चैलेंज था, उसने खुदा से इजहार को जो है हासिल किया। बनी इसराइल को गुलामी से निकाल कर ले जाना चैलेंज था, खुदा ने लीडर्स की मदद की। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਕਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, फिक्की बातें ना करे। खुदा के कभी हाथ के नीचे आपके हाथ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन खुदा का हाथ कमजोर नहीं, छोटा नहीं, उसे फालिद नहीं होता। खुदा के हाथ में कुदरत है, ताकि वो तुम्हें लिखे वक्त पर क्या करे, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, उसे बोल के ते सुकून नाल समो। उसे बोल के क्या करे, सुकून से किसान बीज डाल के ते खेत में नहीं बैठा रहता, भी उग जा उग जा उग जा, जाके समझता है, उसे पता ही अपने वक्त पे उगेगा। आपकी दुआओं को भी जवाब मिलेगा, उसके वक्त का इंतजार करेगा। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तो भाई खुदावंद को फिक्र करने का मौका, कल का दिन तुम्हारे लिए आप फिक्र, आप क्यों फिक्रमंद हैं? जब आप इस असूल से आगे बढ़ेंगे तो फिर खुदावंद में आप हमेशा कामयाब होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की शुक्र